حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے کے بزرگ تھے، مجذوب تھے۔ ہارون اپنی سواری پہ جا رہا تھا تو بہلول کہنے لگے بادشاہ سلامت، ریت کا گھر بنایا ہے، 1,00,000 درہم میں خرید لو، جنت میں اللہ سے گھر لے کے دوں گا۔ ہارون کہنے لگا ارے بیوقوف، 1,00,000 کا ریت کا گھر خریدوں میں اور کام میں نہ لگا دوں؟ اب ہارون یہ کہہ کے چل پڑا، پیچھے زبیدہ خاتون کی سواری ہے۔ بہلول کہنے لگے ملکہ سلامت، یہ گھر خرید لیں، 1,00,000 درہم کا ہے، یہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کروں گا، آپ سے اللہ سے جنت میں ایک محل لے کے دوں گا۔ زبیدہ کے جی میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے 1,00,000 دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سے جنت میں ایک محل اس کے بدلے میں لوں گی۔ چل پڑے۔ رات کو ہارون نے خواب میں دیکھا کہ نفس کا عالم ہے، لوگ دوڑ لگا رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہارون نے بھی دوڑ جب لگائی بچنے کے لیے گرمی سے اور تپش سے اور نفسی سے، تو ایک محل نظر آیا۔ محل کے اندر دوڑنا چاہا تو درباروں نے روک لیا، تو بادشاہ کہنے لگا میں ہارون ہوں، زمین کا بادشاہ ہوں، مجھے کیوں روکتے ہو؟ تو دربار کہنے لگے ہو کہ تم زمین کے بادشاہ، یہ تو ملکہ زبیدہ کا گھر ہے جو وہ 1,00,000 درہم میں خرید چکی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا۔ ہارون کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، دوڑا 2,00,000 درہم لے کے بہلول کے پاس گیا۔ بہلول مجھے بھی جنت میں ایک محل لے کے دے دو۔ بہلول نے کہا بادشاہ اب تو تم دیکھ چکے ہو، تو بن دیکھے کا سودا تھا، اب تم دیکھ کے سودا کر رہے ہو، وہ تو بن دیکھے کا سودا تھا۔ تو بزرگان محترم ہمارے سارے سودے بن دیکھے کے، جنت کا، جہنم کا، اللہ سے محبت ملاقات کا، انبیاء کی پڑوس کا، انبیاء کی ساتھ والی جنتوں کا، صحابہ کی مجلسوں کا، اللہ کا اپنے ہاتھ سے شراب پلانے کا، یہ سب بن دیکھے کے سودے ہیں، سب بن دیکھے کے سودے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کو اب اللہ آہستہ آہستہ ظاہر کر رہا ہے، آہستہ آہستہ چیزیں پروو ہو رہی ہیں۔ سائنسدان اسلام کی حقانیت کو دیکھ کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، کیوں؟ چیزیں پروو ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک تھیوری دی تھی کہ جنت کے کتنے درجے ہیں، 6,236 اللہ نے منزلیں بنائی ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے یہ بات غیب میں تھی کہ منزل ہوتی کیا ہے، 2 منزلیں تھی، 3 منزلیں لوگ گھر بنا لیتے، زیادہ نہیں بنتے تھے، اب 150 منزلہ۔ میں یہاں عرفہ ٹاور میں ITU میں پڑھانے جاتا ہوں، میں پروفیسر الحمدللہ، تو جو 7ویں منزل پہ جاتے نیچے گاڑیاں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، اور آپ حرم میں اللہ ہم سب کو لے کر مکہ ٹاور پہ جائیں، وہاں سے آپ 50ویں منزل پہ جائیں، نیچے وہ بیت اللہ چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ اور آپ دبئی میں جائیں تو وہاں کی منزلیں تو بڑی بلند و بالا ہیں، 150 منزلہ ہے، وہاں پہ آپ کو اوپر والی منزلوں کے رینٹ اور ہیں۔ وہاں پہ سورج آپ کو 2 دفعہ وہ غروب ہوتا دکھائے، ایک دفعہ پہاڑی میں، ایک دفعہ ویسے سمندر کے اندر، وہاں پہ آپ 2 افطاریاں کر سکتے ہیں، وہاں کے زیادہ پروٹوکول ہے۔ یہ اللہ نے منزلوں کی سٹیٹس ہمیں دیا، کیوں؟ کہ اللہ حشر والے دن حافظ قرآن سے کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل، پڑھتا جا، جنت کی منزلوں پہ چڑھتا جا، تیرا آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تو آخری آیت جا کر مکمل کرے گا۔ اور منزلوں کے مزے اللہ نے بہت رکھے ہیں، ہر 2 منزل کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ ہمارے ہاں تو کتنا ہوتا ہے، 8 انچ 10 انچ کا، جتنا ایک لینٹر ہوتا ہے 2 منزلوں کے بیچ میں، کتنا کر لیں گے؟ وہاں 2 منزلوں کے بیچ میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، ہر 2 منزلوں کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بنائی ہے۔ اور کتنا فرق ہے نعمتوں کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نیچے کی جنتی اپنی جنت میں سو رہے ہوں گے، اچانک بڑی بہترین قسم کی خوشبو آئے گی، اٹھے گا، فرشتوں سے کہے گا کہاں سے آئی ہے؟ فرشتے کہیں گے جو آپ سے اوپر والا جنتی ہے اس نے اپنے بستر پر کروٹ بدلی ہے، اللہ اس کی کروٹ سے خوشبو پیدا کر رہا ہے۔ وہ کہے گا فرشتوں سے
کہ کیا عمدہ خوشبو ہے جو میرے بیڈ روم میں بھی نہیں ہے، جو میری الماری میں بھی خوشبوؤں کے اندر رکھی نہیں ہے، اس کی کروٹ سے یہ خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس نے کیا کیا تھا جو اس کو اتنی عالی شان جنت ملی ہے؟ کیا کیا تھا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اس نے دنیا میں محنت کے وقت میں جب کام کا وقت تھا صرف تم سے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، اللہ نے یہ جنت عطا کی۔ اسی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، ایک نیکی کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ کہ آج ایک نمبر سے بچے انٹی ٹیسٹ میں رہ بھی جاتے ہیں، نکل بھی جاتے ہیں، ایک نمبر سے CSS والے آفیسر بن بھی جاتے ہیں، رہ بھی جاتے ہیں۔ ایک نمبر کی قیمت کا آج پتہ چلتا ہے جب یہ مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں نا، پوچھے ایک نمبر کے لیے ماں باپ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، ایک نمبر کے لیے۔ تو ایک نمبر کی بھی اللہ نے قیمت بتا دی، ایک نیکی کی قیمت کا آج ایک نمبر سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ یہ چیزیں ظاہر کر رہا ہے، تو اللہ نے جنت کی منزل آج کی منزلوں سے بتا دی کہ جنت کے درجے ہیں۔ تو مسئلہ میرے دوستوں بزرگوں وہی والی بات مسئلہ جنت کا نہیں ہے، جنت میں تو ہر کلمہ ہو جائے گا، مسئلہ جنت الفردوس کا ہے، مسئلہ اللہ کے پڑوس والی جنت کا ہے، مسئلہ اس جنت کا ہے کہ جہاں اللہ اپنے ہاتھ سے پی، اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو فرشتوں سے پی لو، چاہے تو خود جام بھر کے پیو، چاہے تو میں تمہیں پلاؤں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کتنی محنت کر کے